آج کل اپنے چاروں طرف ہم جب بھی دیکھتے نا ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال چال ہیں؟ آپ کا ایک برانڈ نیو بلاگ میں بھائی ویلکم کرتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو اسٹرالوجی، دس از میکا کول، ویلکم ٹو انذر بلاگ، ویلکم ٹو دی ویری بیوٹیفل ڈے۔ یعنی آج آپ لوگوں کی پرائیویسی نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے۔ آج اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو وہ ماں باپ نہیں، آپ کا کنٹینٹ ہے۔ اگر آپ بہن ہے وہ بہن نہیں، آپ کا کنٹینٹ ہے۔ بیوی آپ کا کنٹینٹ ہے، بیٹی بیٹا کنٹینٹ ہے۔ آپ کی کوئی پرائیویسی وہ تو سب سے بہترین کنٹینٹ ہے۔ یعنی کسی شخص کو بھی آج اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھی عورت کی عزت سر عام دکھاتے ہوئے شرم محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ان ڈیلی ولاگرز کو نا اس بات کا بڑا بہتر طریقے سے پتا ہے کہ ہماری قوم چونکہ بیچاری غربت میں سروائیو کر رہی ہے تو کیوں نہ انہیں ڈالرز کا لالچ اور خواب دکھائے جائے۔ یہاں سارے یہاں بیٹھ کر یہ کہی جا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو اتنا کما لیتے ہیں، یوں سمجھ لیں 2 فارچونر نہیں، 2 آلٹو نہیں، ایک شو روم نہیں، ہم لوگ تو 2 سے 2.5 کروڑ مہینے کا اتنا کما لیتے ہیں۔ میک ڈونلڈس کے فل مینیو ہم لوگ تو یوں ہی منگوا لیتے ہیں، KFC کا فل مینیو تو ہم یوں ہی منگوا لیتے ہیں۔ پارٹی کرتے ہیں، 5 کروڑ کی گاڑی خرید لیتے ہیں، 6 کروڑ کی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ کروڑوں روپے تو ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آئے دن ہم یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں۔ ہماری شادی ہوئی تو ورلڈ ٹور تو یار ہمارا لازمی ہے نا۔ اور یہ دیکھ کر بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی ویڈیوز بنائیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ یہ ہے معیار ہمارے معاشرے میں آنے والی جنریشن کا۔ اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم وہ بچے ہیں، اگر میں پاکستان کے آج حالات دیکھوں نا تو پاکستان کے حالات بہت برے ہو چکے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے حساب سے بھی اور ثقافت کے لحاظ سے بھی، اور تمیز اور تہذیب کا نام و نشان تو ہمارے میں سے ختم ہی ہو گیا۔ حالانکہ ہم وہ جنریشن ہے جو ہم لوگ اچھے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جوان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، جس لیک کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے جنریشن کے بچے غلط رستوں پر چل پڑے۔ اور آج پاکستان کی یوتھ جس پر پورا ملک ڈیپینڈڈ ہے، پاکستان کی یوتھ جہالت کا شکار ہوئی ہے۔ لیکن اس جہالت کے بعد ایک نئی جنریشن بھی تیار ہونی ہے، اور وہ تیار کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ میں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گی، کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے تم ڈرامے بازی کر رہی ہو، میں ڈرامے بازی نہیں کر رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد نیکسٹ جنریشن کیا تیار ہوگی۔ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہو، یہ جتنے ڈیلی ولاگرز ہیں نا، یہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پر ان کے کتنے اثرات ہو رہے ہیں۔ مطلب میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بچے کھانا ان ولاگرز کی طرح کھاتے ہیں، بچے پہننا ان ولاگرز کی طرح پہنتے ہیں، بچوں کا بات کرنے کا انداز، یعنی وہی جہالت جو رے اور اڑے کا فرق ہی نہیں ان کو بتاتی ہے، وہ فرق ہمارے بچوں میں بھی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کون سا تلفظ کہاں استعمال کرنا ہے۔ انہیں اچھی بہتر اردو ہی نہیں بولنی آتی ہے، کیونکہ یہ ان جاہل ولاگرز کو سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یار میرے گھر کی تربیت ان پر اثر کیوں نہیں کرتی، تو وہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے موبائل دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر کارٹون دیکھتا دیکھتا شارٹس میں چل جاتا ہے۔ شارٹس میں یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان پر یا سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھنے کے بعد بچوں کو ان کی یہ حرکتیں، یہ مستیاں، یہ شرارتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ان سے امپریس ہو کے ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ونس وہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سے جڑتے ہو تو آپ کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی زندگی اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ان کے بچے ان لوگوں کی بجائے ماں باپ سے جڑنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت مشکل ہو گیا آنے والی جنریشن کا صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا۔ آج پاکستان کو سخت ضرورت ہے نوجوانوں کی، اور نوجوان اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں سریام دکھاتے پھر، اور جب بھی ان سے بات کرو کہ یار یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں آپ ہمیں جج کرنے والے کوئی ہوتے ہی نہیں۔ پبلکلی آ کے یہ لوگ ہر گند ہر سیاپا کر رہے ہیں، اور ہم انہیں جج ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جج کر ہی نہیں رہے ہیں آپ کو۔ ہم تو جو آپ گھٹیا اور نیچ حرکتیں سریعام کر رہے ہو، ہم تو اس پر بات کرتے ہیں۔ جج تو کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی ہمیں پارٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کروڑوں روپے کی گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جیسے ہی شادی ہوئی، وہ جو 20-25 دن کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ شادی ہونے کے بعد ہم لوگ اب ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جا کے لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمارے بچے دیکھ کے سہک رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس کتنا پیسہ، یہ کتنی انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی ہم جیسا بیچارہ آگے ان کو یہ کہہ دے کہ بیٹا یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ دین کے بھی خلاف جا رہے ہیں، یہ معاشرے کے بھی خلاف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یار یہ انسانی طور پر بھی جہالت ہے، یہ اچھی نہیں لگتی ہے یار۔ یہ چیزیں کوئی شرم حیا، کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے ہماری یہ بات سننے کے بعد کہیں اچھا تو یعنی کہ وہ جو کروڑوں روپیہ کما رہا ہے ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو اس کی لائف میں جو پارٹی نظر آ رہی ہے ہم اس کا کیا کریں، ہم تو اس سے امپریس ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں کہ آنے والی جنریشن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ
جو آج چھائے ہوئے ہیں، یہ لوگ ایسا قبضہ کر چکے ہیں کہ یہ پوری طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں. آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹے سے چھوٹی بچی، جنہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ اپنی طرف کرنے کے بعد وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ جو کر رہے ہیں اس کو انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ ٹفر، نالائق، ان ایجوکیٹڈ، بے تربیت لوگ جن کے شاید والدین نے ان کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے یہ ان پڑھ لوگ، میں کون سی ان کو ادبی گالی دوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ آج سرعام آ کر اس طرح کی جہالت پھیلا رہے ہیں.